بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترمہ سیدہ زہرا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کا نام ہی سراپا عظمت اور نسبت پاک کی خوشبو لیے ہوئے ہے، اور جنہوں نے بڑے سلیقے سے ایک اہم سوال اٹھایا۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہا سید صرف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں۔ اس پر قرآن کی کوئی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان اگر پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں کہ سید صرف اس کو کہتے ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں۔ بہن محترمہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد سے ہوں، آگے بھی میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حسن حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوں، یہ بھی آگے میں نے بات کی۔ آپ نے وہ بات سوال کے اندر نہیں بتائی۔ بہرحال آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ کیا قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ سید صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہا جائے؟ تو گزارش یہ ہے کہ سید کوئی قرآنی یا شرعی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ امت کا عرف ہے، یعنی عزت و احترام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد فاطمہ کو اور اس میں سے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ تو بہت مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نسل کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا، پھر اہل علم اور پوری امت نے اسی نسبت سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل کو سادات اور سید کہنا شروع کیا۔ بہت سارے امام ہیں، انہوں نے جیسے امام نووی، سیوطی، ابن حجر رحمہم اللہ علیہم جیسے جلیل القدر علماء نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا سید قرآن سے نہیں بلکہ روایات، عرف امت اور عمل صحابہ سے ثابت لقب ہے، جو اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص رہا ہے۔ دوبارہ پھر میں اپنی محترم بہن سیدہ زہرا کے خوبصورت نام اور سوال کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر چیز کا قرآن و حدیث سے براہ راست ثابت ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ کرام، اہل بیت اور سلف صالحین کے عمل سے ہمیں ملی ہیں، مثلا نماز کے بعد مصافحہ یا امین کہنا، یہ سب قرآن و حدیث میں نہیں لکھا، مگر امت کا تعامل ہے۔ تو بعض باتیں تعامل، عقل اور عرف پر بھی مبنی ہوتی ہیں جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں۔ اس لیے جو بات براہ راست نہ بھی ہو وہ دین سے خارج نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان اور نرمی کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔